اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی وظیفے کے ساتھ۔ اول شریف میں ایک بار اللہ الصمد آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف ایک بار، پھر ایک اچانک اللہ کا ولی آئے گا اور 90 کروڑ آپ کو فوراً دے کر چلا جائے گا۔ معزز ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وظیفے کی ذمہ داری نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں پوری ذمہ داری دیتی ہوں، 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتاؤں گی۔ اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس اس وظیفے کو، اس عمل کو بتانے کے بعد لوگوں کی جیبوں میں دولت کو آتے ہوئے دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جو میرے بہن بھائی اور کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے وظیفے پڑھے ہیں، آج نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ قسمت میں اگر دولت کی بارشیں نہ ہو جائیں تو مجھ سے پھر کہنا، ایک دن میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ نتیجہ دیکھ لیں گے۔ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اور اس کے علاوہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس صورت کو اور اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھو گے، جس طریقہ کار سے یہ عمل بتاؤں گی آپ لوگ اس طریقہ کار سے پڑھ لیتے ہو اور دلوں میں وصف سے نہیں لاتے ہو۔ آپ لوگوں کے وظیفے اس لیے اثر نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ دلوں میں آپ کے پہلے ہی وصف سے ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں وصف سے نہیں ہوتے اس کو غیبی مدد فوری طور پر ہوتی ہے۔ جو پریشانی دنیا میں آتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا پھر وہ عذاب ہوتا ہے۔ اگر ایسی مصیبت جو ہمیں رب العزت کے قریب کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے وہ عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ کو یاد کرے اور وہ یقین مضبوط ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ آزمائش ہے۔ اگر وہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب ہے، اور آزمائش ایمان میں اضافے کا باعث ہے اور عذاب ایمان سے دوری کا باعث ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ اپنی مصیبتوں کو آزمائش بناتے ہو یا اپنے لیے عذاب۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ مصیبتوں کی دعا نہ کریں، اگر آ جائیں تو اسے آزمائش بنائیں، نہ کریں کہ عذاب۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آپ چل کر قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ مسلمان اپنے رب کی عظمت اور قدرت کو خوب پہچانتے ہیں اور اس بات کو بھی خوب پہچانتے ہیں کہ وہی اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق دیا، اس کے سوا اس کا کوئی پروردگار نہیں، اور یہ کہ وہی ایک اس کا محبوب برحق ہے اور اس کا کوئی بھی اس کے سوا اس کا کوئی محبوب نہیں، اور یہ کہ وہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ پاس اس کی محبت اور اس کے وقار اور جلال سے، تو وہ اس رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہترین اور اکمال آداب بجانے کا صورت میں ظاہر کرتا ہے، جن میں سے کچھ آداب یہ ہیں۔ میں اس کے وہ امر کی فرما برداری کرتا ہوں اور اس کے نوالوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اللہ کی اطاعت پر اس کی اطاعت کو مقدم نہیں کرتا، اور میں عبادت خالص اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں۔ اپنے اعمال کے ساتھ ذمہ داری اپنے رب کے غیب کی رضا نہیں جانتا۔ میں تمام اعمال میں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے افضالہ اور اجالہ کے ذریعے اس کا شکر کرتا ہوں۔ اس کی مجھ پر نعمتیں شمار ہونے کی وجہ سے میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس سے ثواب کی امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اپنے رب سے میری محبت کی علامت اس سے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھتے ہوئے فرما برداری بجا لانا ہے۔ میں اس کے فیصلے پہ راضی رہتا ہوں اور اس سے اچھا گمان کرتا ہوں۔ اگر مجھے خوشی ہو تو شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی دکھ پہنچے تو بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگتا ہوں اور اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔
بس اللہ میری دعا سننے والا ہے اور وہی قریب ہے، بے شک قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے، کارسان ہے۔ آپس میں وہ اتنا اچھا ساں ہے اور اتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، جاری رکھو اور اللہ ہی کارساں کافی ہے۔ حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور تجھے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد چاہتے ہو تو اسی سے طلب کرو، اور جان لے کہ اگر تمہاری امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں کر دے سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 30-40 سیکنڈ آپ نے اس وظیفے کو دینے ہیں۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، تو پھر آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے، اس وظیفے کو ضرور کیجیے، مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اگر مسجد میں ادا کرتے ہیں تو وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ اتحاد کی حالت میں بیٹھے ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے پاؤں یا گھٹنوں کی طرف کر لو۔ کسی طرف اپنے نظروں کو نہیں گھمانا، کسی طرف نہیں دیکھنا، ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ دولت کو کھینچ لانے والا وظیفہ ہے۔ دولت کھینچی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، خود دیکھے گا، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، توجہ سے سمجھ لیں اور دھیان سے سن لیں۔ جہاں تک یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے وہاں تک لازمی دیکھیے گا، ورنہ آپ کو عمل سمجھ نہیں آنے والا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ نے فجر کی نماز میں درود ابراہیمی پڑھا وہ بھی آپ پڑھ لیں، نہیں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر اور سب سے آسان سا درود پاک ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد فوراً آپ نے سورۃ الفلق پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سورۃ الفلق یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو سورۃ الفلق زبانی یاد نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ آپ کو سورۃ الفلق پڑھ لینی ہے۔ اب عمل آپ کا شروع ہونے والا ہے۔ کسی طرح یہ عمل کرنا ہے، کس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ سورۃ الفلق کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے، بڑی ہی توجہ سے اور بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد جس طرح اتحاد میں بیٹھ کر ویسے بیٹھ جانا ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے نگاہوں کو اپنی نیچے کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ اللہ الصمد جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا عزیزو یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دونوں وظیفے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غفار۔ یا غفار کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں تو
میرے بہن بھائیوں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف جو شروع میں نے آپ کو بتایا ہے وہی آخر میں آپ پڑھ لیں۔ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔